اکثر جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مگر تجارت میں تاجر لوگ اکثر دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے بازی سے چیز بیچتے ہیں، جو سامان ہوتا ہے اس کو دھوکے سے بیچتے ہیں۔ کبھی کبھار اگر اس میں کوئی عیب ہو تو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں کہ اس میں یہ عیب ہے۔ آپ شریعت کے رو سے فرمائیے کہ اگر کسی شے میں عیب ہو پھر تاجر لوگ نہ بتائیں کہ ایسے کرنا کیسے ہے، اور ساری تفصیل بتائیے آپ۔ یاد رکھیے جو تاجر ہیں جی، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رزق کے 9 حصے تجارت میں رکھے جی اور ایک حصہ باقی چیزوں میں۔ جی، آپ نوکری کر رہے ہیں، ان میں اتنی برکت نہیں ہے جتنی برکت تجارت میں ہے۔ تجارت میں اور دوسری طرف نبی نے ایک فضیلت بھی بیان کی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی ایک سچا تاجر اور امانت دار۔ امانت، آپ نے کہا دھوکہ، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، صاف۔ صاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکہ دینا یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، نبی کا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ تبھی نبی نے کہا التاجر الصدوق الامین، تاجر ہو، امانت دار ہو، ایماندار ہو۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ جو تاجر ہیں، چاہے وہ کسی چیز کی بھی تجارت کرتے ہوں، جی، سب سے پہلے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ علماء سے پوچھتے ہیں یہ تجارت میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، چونکہ اب تاجر لوگوں کا ربط علماء سے نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں اب تک ہم سے گناہ ہوا، اب تک ہم نے حرام کما، اب کیا ہے۔ پہلے اگر آپ کسی چیز کی ابتدا کر رہے ہیں تو آپ علماء سے پوچھیں یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر اس میں آپ کو سب سے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں میرا بھی فائدہ ہو، لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ مثلا ہم جب کوئی بندہ کہتے ہیں مجھے یہ چیز بیچنی ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، مثلا تو یہ کپ ہے، ایک بندہ اس نے لایا ہے 10 روپے میں، وہ کہے گا ہمیں کتنے میں بیچنا ہے، ہم کہیں گے دیکھو آپ اس کو بیچیں اتنے میں جس سے آپ کا فائدہ ہو، سامنے والے کا نقصان ہو۔ کہ 20 میں بیچنے کا اس کا تو فائدہ ہوگا لیکن سامنے والے کا نقصان ہے۔ اب 12، 12.5، 13 روپے میں آپ اس کو بیچیں گے، آپ کا فائدہ ہوگا، سامنے والے کو اتنا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو اپنا فائدہ کمانا ہے۔ لیکن تاجر لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ، یعنی جب لیتے ہیں لوگوں سے پورا اور جب دیتے ہیں تو گھٹا کر۔ لیکن ان تاجروں کو معلوم نہیں اس میں لفظ ویل ہے، ویل بد دعا ہے، ہلاکت ہے۔ ویل کا لفظ یہ بد دعا ہے، بد دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ مثلا کسی کو کہتے ہیں یہ برباد کی، اس کو ماں کی بد دعا، باپ کی بد دعا۔ ماں نے بد دعا کی، قبول کس نے کی؟ کہ اللہ نے۔ ماں بد دعا کرے وہ بندہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، جس سے اللہ خود ہی بد دعا کرے۔ حالانکہ بعض مفسر کہتے ہیں ویل سے مراد یہ تو جہنم کا ایک طبقہ بھی ہے، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں ویل برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کون کہہ رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یعنی اللہ بد دعا کرے، کون؟ جو لوگوں سے تو لیتے ہیں پورا، جب دیتے ہیں تو ان کو گھٹا کر دیتے ہیں۔ یعنی تاجر لوگ امانت داری سے کام نہیں کرتے، تو وہ تاجر کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو وعیدیں ہیں، وہ جہنم میں ہوگا، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ لیکن اگر وہ امانت دار ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں۔ آج سیبوں کا سیزن ہے، دوسرے پھل کا سیزن ہے، آپ دیکھیے آپ نے پورے سال کام کیا، لیکن اگر آپ جب آگے دے رہے آپ اس میں، جس طرح آج کل بات آتی ہے کلر وغیرہ کی، لوگ کلر کرتے ہیں، دھوکے سے بیچتے ہیں، امانت داری نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس میں برکت ہوگی؟ نہیں، اللہ اس سے برکت ہی چھین لے گا۔ اب اس نے جو پیسے لائے وہ حرام کے پیسے سے سب سے پہلے اللہ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ پھر یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ یہ بندہ بغیر ایمان کی بھی جا سکتا ہے، کیونکہ حرام کے پیسے پرورش جہاں پڑتی ہے وہاں عبادت، وہاں سکون، سب چیزیں کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے، یہ معلوم ہے۔ اب انہوں نے لیا اس طرح کے دوسرا، اب آپ نے محنت کی، مثلا سیب وغیرہ کی دوسری چیز، آپ کی محنت اتنی رہی، اب آپ کو ڈر ہے جس کو ہم آگے دے وہ پیسے نہ کھا جائے۔ یہ ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے سامنے والا امانت دار نہیں۔ آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کے گھر میں سب نے خون پسینے ایک کر کے پھل تیار کیا، اس کو آگے بیچو، پیسے کھا گیا۔ تبھی تاجروں کے لیے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف وعید بھی ہے حرام کھانے والے کے لیے کہ پتھر کا کیا رب کائنات فرماتے ہیں الذین یأکلون
نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ہاں بَيْنَكُمْ وَلَا بِالْبَاطِلِ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی باطل طریقے سے مال کسی کا مت کھاؤ، جی اور اگر تم کھا رہے ہو تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کہتے ہیں. تو امانت دار تاجر، التاجر الصدوق الامین، امانت دار. مفتی صاحب ہمارے یہاں سوسائٹی میں اکثر یہ لوگ، کیا بتاؤ آپ، اکثر لوگ یہی ملتے ہیں جو دکان پہ کام کرتے ہیں، جو سیلز مین ہیں. اکثر تو چھوٹے بچے آج سیلز مین ہوتے ہیں، یا بہت جو بھی بزنس کرتے ہیں، جو بھی اکثر حتیٰ یہاں تک کہ دوائیاں جو ہوتی ہیں، جو ایک بیمار کو جو دوائیاں دی جاتی ہے ڈاکٹر، ان میں بھی آج کیا کہتے ہیں یہ بیمانی وغیرہ. بیمانی. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، حدیث کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. التاجر الصدوق الامین، پہلا سچا ہونا چاہیے. سچا ہونا. آج آپ کسی بھی دکان پہ جائیں جھوٹ بولتے ہیں. میں نے خود دیکھا، ایک دکان کے پاس گیا میں، مجھے جوتا لانا تھا. اس نے کہا 750 800، پھر پہنچا 750. کہا مولوی صاحب ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا ایمان کی قسم ہے 700 میں ہم نے لیا ہے. پھر مجھے اس نے 650 میں دیا. ایمان تک بیچا اس نے. یعنی صرف جھوٹ کا یہ کیسے اور ممکن؟ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر ہماری چیز بکتی نہیں. یہ تو ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان 700 میں کوئی چیز خریدے؟ اتنا تو پاگل نہیں ہے نا کہ وہ پھر وہ 650 میں بیچ لے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جھوٹ پر لعنت اللہ علی الکاذب. نبی نے فرمایا اذا حدث کذب، یہ منافق کی علامت. منافق کیا اور منافق کہاں ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا. تو حدیث ہے التاجر الصدوق الامین، تاجر سچا ہو، امانت دار ہو. اب یہ دنیا میں تجارت کر اپنے نفع کے لیے لوگوں کو نفع پہنچا رہا. قیامت کے دن مع النبیین، نبی کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ، شہداء. کیوں؟ کیونکہ اس کا سرمایہ دنیا میں غریب، یتیم، مسکین، محتاج، بے بس، تنگ دست، مدارس، مساجد، مراکز، مکاتب، ان کے بنانے میں، راستہ، باتھ روم، دوسری چیزوں میں بنانے میں لگا ہے. اس کے مال سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. جس طرح دین سے فائدہ اٹھاتے، مال سے فائدہ اٹھائے، اس وجہ سے قیامت کے دن. لیکن شرط ہے ایک سچا ہو، نمبر 2 امانت دار. میں ایک جگہ ایک دکان پہ تھا، تو مجھے ایک چیز خریدنی تھی. تو اس دکان میں کوئی ایسی اشیاء موجود تھی جو نہیں بک رہی تھی. تو اب وہ اپنے پارٹنر سے بات کر رہا تھا ان کو کیا کرنا ہے. تو اس کو لگا یہ کہ شاید یہ سن نہیں رہا ہے یا اس کی طرف دھیان نہیں ہے. تو میں نے جب دیکھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک طبقہ ہے ہمارے کشمیر میں نام نہیں لوں گا، وہ لوگ ان کو شاید طبقے میں نیچے سمجھتے ہیں کہ اتنی ہے، وہ آئیں گے اور وہ ان چیزوں کو لیں گے، اور میں ان کو دیکھنا، وہ تو ان کو میں کہوں گا یہ ریٹ بولوں گا ان کو، وہ تو پھٹ کر کے لے لیں گے. یعنی کہ وہ جو ریٹ بتا وہ تھی نہیں اس کی ریٹ. اب وہ غریب ہے، وہ کچھ کر کے وہ اتنے پیسے لا کے ان سے لے گا، اور ان کو یہ پتہ چلتا ہے شاید یہ میرے لیے محسن ہے، یہ میرا اچھا بندہ ہے، یہ مجھے اس ریٹ میں دے رہا ہے. حالانکہ وہ ریٹ ہوتی نہیں ہے اس کی. ان کو پتہ ہے غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے. میں ان کو جیسے 300 روپے بول رہا ہوں، مارکیٹ سے اس کو 150 روپے کی چیز ملی ہے. ٹھیک ہے غریب ہے، اس کو 300 روپے میں نے بولا. اب جو پیسے والا بندہ ہے وہ تو وہ چیز لے گی نہیں، اس کو پتہ مجھے نہیں خریدی 300 روپے کی ہے نہیں، زیادہ سے زیادہ 100 150 روپے میں وہ اگر اس کو لے گی بھی لے گا. اب اس کو پتہ ہے غریب کو دینا. اب یہ جو تاجر لوگ ہیں غریب پر بھی ظلم کرتے ہیں، غریب کو بھی نہیں بخشتے. اب تاجروں کے لیے ہمارا صرف یہی پیغام ہے، اگر آپ کوئی تجارت شروع کر رہے ہیں، سب سے پہلے پوچھیں یہ تجارت حلال ہے حرام. مسئلہ پتہ چلا یہ حلال ہے، پھر پوچھیں اس میں کیا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے عبد الرحمن، صاحب رسول ہے عبد الرحمن بن عوف، ان کو کہا جاتا تاجر الرحمن. جب وہ انتقال ہوئے کروڑوں پیسے انہوں نے پیچھے چھوڑے، اتنے پیسے تھے. لیکن وہ صحابی تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. 10 صحابہ تھے، معاذ اور معوذ ہے وہ صحابہ کے ایک لسٹ ہے. 10 صحابہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سعد و سعید و عبیدہ، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن. یہ ایک اشعار میں ہے ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام، جن کو ان میں سے عبد الرحمن بن عوف بھی ہے. جنت کی بشارت. لیکن تاجر الرحمن کہا جاتا تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے نہ میں نے کبھی ادھار بیچا نہ کبھی ادھار دیا، اور مال جو خراب تھا اس کو میں نے اوپر لایا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عصر کے بعد کپڑا نہیں بیچتے تھے. کیوں؟ بادل آ گئے، اگر بیچا سامنے والے کو وہ کوالٹی نہیں دکھے گی، کہیں یہ خراب کوالٹی زیادہ میں نہ لے، اور پھر میرا کیا ہوگا. اور ہمارے کپڑے والے، یعنی پتہ چلا چاہے تاجر ہو بڑا یا چھوٹا ہو، اس وقت ہم نے اپنا ہدف بنایا ہوا. میں آپ مثال دیتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں. ہماری اس قوم میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو بندہ شریف ہے، حلال کماتا ہے، اخلاق والا اچھا ہے، تربیت یافتہ ہے، سیدھا سادہ ہے، ہماری قوم کہتی ہے یہ سیدھا سادہ بیوقوف ہے. کشمیر کہتی ہے چور، یہ بیوقوف ہے. اگر وہ حرام کماتا ہے
بات بات پہ گالی دیتا ہے، وہ بدتمیز بد اخلاق چالاک ہے، کا یہ چالاک چالاک ہے، چالاک۔ یہ ہماری قوم کا کیا ماں مزاج باپ ہے، کا یہ مزاج ہے، حرام لاؤ گھر بناؤ، حلال کے بل بوتے کچھ نہیں ہوگا، ہے حلال سے پکا کے حلال کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، اس طرح کے ابھی میں نے آپ کی ایک کلپ دیکھی تھی کچھ دنوں پہلے، جو خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب یہاں تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ کشمیر کے اکثر مکانات جو ہیں وہ تو لون اور بینک کے بیسس سے بنے یہ ہوئے۔ ایک الگ چیز مسئلہ اٹھا، سود کی بنیاد پر ہمارے یہاں اکثر جو بھی ہے مکانات سود کی بنیاد پر، اس وقت عذاب بھی سود کی بنیاد پر ہے۔ حالیہ میں نے ایک چیز دیکھی، میں عذاب تو نہیں کہوں گا اور کہنا بھی نہیں چاہیے، ہم کہہ سکتے ہیں آزمائش ہے دوسروں پر، ہاں ہم پر آئے تو کہہ سکتے ہیں ہم عذاب، اپنے عمل معلوم ہے۔ شوپین آپ کے اسی علاقے کا کتنے نقصانات ہوئے، ہمارے بارہمولہ میں جب بھی بارش ہوئی تو عذاب ہی بنا، اور خود ہمیں معلوم ہے کہ وہاں زلزلے بھی ہوئے ہیں ایک ہفتے پہلے۔ یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہیں چونکہ ہمارے اعمال ہیں، سود عام ہے اس معاشرے میں، جھوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے، بے حیائی عام ہے، بدکاری عام، یہ بہت سارے گناہ پھر آتے ہیں تو سود کی وجہ سے یہ سب چیزیں پھر دوسرے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاجر لوگوں کو اگر چاہتے ہیں دنیا میں کامیابی آخرت میں، تو انہیں پہلے امانت دار، دوسرا سچ بولنا، نمبر 3 عیب دار چیز کو سامنے لانا، دھوکہ نہیں دینا۔ اگر وہ یہ چیز کریں گے حلال طرح سے کمائے تو دنیا اور آخرت، ورنہ وہ برباد۔ ہم نے فقہ میں پڑھا بھی ہے، جب آپ خرید فروخت کرو تو بائی اور مشتری یہ بات طے کرے اس شے میں کوئی عیب ہے نہیں، تو ان کو بس بیشی جانے خیال والی جو رویت، مبی اس کو ہوتی ہم اس کو خیال رویت کہتے ہیں، اس کو دیکھنے کا حق ہے۔ ہم اس کو بولتے ہیں یار ٹھیک ہے نیئر نے، وہ نہیں بولتے ہیں کہ اس میں ہے آپ دیکھ لیجیے نا، وہ تو ہم یہاں نہیں، یہاں تو وہ کلام ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب دعا کرتے ہیں کہ تاجروں کو بھی چاہیے کہ وہ علماء سے رابطہ کر کے رابطہ کرے، اس کاروبار کو آگے چلائیں اور حلال کی کوشش کریں، حرام کی طرف نہیں۔ جو حلال پر کافی ہوگا اس کے لیے آخرت بھی کامیابی ہے، جو حرام کی طرف جائے گا وہ برباد ہے۔